إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما ينفعونك بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری کتاب الدیات راوی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ تین بندے ایسے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ کے غصے اور غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ ان تین میں سے ایک بدبخت وہ بھی ہے وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو اسلام کے آ جانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
اللہ کے قوانین کے نازل ہونے کے بعد اسلام میں جاہلیت کے کسی طریقے کا متلاشی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ، اللہ اس بندے سے سب سے زیادہ بغض رکھتے۔ جاہلیت کے طریقے، جاہلیت کے عقیدے، جاہلیت کے افکار، نظریات اسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ ان کا متلاشی ہے، ان کو چاہتا ہے، ان کو اپناتا ہے، تو وہ یاد رکھ لے کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبغوض بندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کے آ جانے کے بعد جاہلیت کو پسند کیا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف اللہ کا نازل کردہ دین نہیں، بلکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جب اس اسلام کو مکمل کیا، کہا کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند بھی کیا ہے۔ تو وہ قوانین، وہ افکار، وہ عقائد، وہ نظریات جو علیم، خبیر، حکیم اور سمیع ذات نے اتارے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر بہترین بھی ہیں، سب سے بڑھ کر نفعمند بھی ہیں، اور انسانیت کی بھلائی سب سے بڑھ کر انہی قوانین کے اندر مضمر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جاہلیت کے کسی طریقے کو پسند کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو در حقیقت وہ بندہ اللہ رب العزت کی پسند کو ٹھکراتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، اور اس کے علاوہ اللہ کچھ قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس دین کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ، اللہ کے منزل شدہ، نازل شدہ قانون کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، خواہ وہ اس میں کتنی ہی محنت کیوں نہ کر کے آئے، کسی اور دین کے ساتھ آئے گا، وہ دین یہود کی گریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دین نصارہ کی رہبانیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر ان کے تشددات اور سختیوں سے لبریز ان کی محنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کتنی ہی محنتیں کر کے کیوں نہ آئے، کتنی ہی مشقتیں برداشت کیوں نہ کر کے آئے، دین اسلام کے بغیر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اللہ کا دین ایک ہے، دین اللہ واحد، اللہ کا دین ایک ہے۔ اسلام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا نام نہیں ہے، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں، سب کا دین ایک تھا، اور وہ دین دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے
آپ نے فرمایا الانبیاء کلہم اخوۃ اللات، تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں۔ معنی کیا ہے کہ تمام انبیاء کی شریعت کے اصول، قوانین، بنیادی عقائد ایک ہی ہیں۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ ہاں وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، فروعی مسائل کے اندر، چھوٹے موٹے مسائل کے اندر نبیوں کی شریعت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان، اصول، قوانین اور بنیادی عقائد میں تمام انبیاء مشترک ہیں۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ کو سب سے برا بندہ وہ لگتا ہے جو اللہ کے اس پسندیدہ اور بہترین قانون اور دستور کے آنے کے بعد کسی اور راستے، کسی اور طریقے اور کسی اور فکر اور عقیدے کا متلاشی۔ تو میرے بھائیوں، جاہلیت کے جو طریقے ہیں ان سے اسلام نے گاہے بگاہے اپنے ماننے والوں کو ڈرایا ہے، اور اسلام اس کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کی روح عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ صرف اور صرف توحید۔ نوح سب سے پہلے رسول ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا۔ نوح کو بھیجا، نوح کی دعوت کیا تھی؟ نوح جب آئے تو یقیناً برائیاں اور بھی ہوں گی۔ جہاں انسان بستے ہوں وہاں گناہ، فواحش، دیگر چیزیں ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نوح آئے، کسی برائی سے روکنے کی دعوت بنیادی طور پہ نہیں لے کے آئے۔ نوح کی دعوت صرف یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگو، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نماز، روزہ، قیام، حج، طواف، نظر و نیاز، دینا لینا، جھکنا، کھڑا ہونا، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر دو، ایک اللہ کے لیے خاص کر دو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جتنے تم نے بنا رکھے ہیں سب جھوٹے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے رسول کی دعوت، اللہ نے اس کے بعد کئی انبیاء کا تذکرہ کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا۔ دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہی دعوت کہ اے قوم کے لوگو، ایک اللہ کے بن جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی اولادیں دینے اور لینے والا نہیں، کوئی رزق پہنچانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ کہتے ہیں قوم سمود کی طرف صالح آئے، دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، وہی جو نوح کی دعوت تھی، جو ہود کی دعوت تھی۔ برائیاں بڑی تھی، لوط کی قوم کے اندر بھی برائیاں تھیں جن کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے، لیکن دعوت کیا تھی؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کو پکا کرو، یہ دعوت۔ ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بالآخر اللہ نے عمومی طور پر بات کہہ کے قصہ ہی ختم کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، سب کی دعوت فقط ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت خالص کر دو، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار کر دو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تجھ سے پہلے اے نبی جتنے بھی بھیجے ہیں سب کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدون، ہر قسم کی عبادت میرے لیے خالص کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام، توحید جو ہے اسلام کا بنیادی نقطہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کے جو افکار اور عقائد ہیں ان سے منع فرمایا۔ کیوں؟ یہ تمہارے جو اسلام کی بنیادی دعوت اور بنیادی عقیدہ ہے اس کے دشمن ہیں۔ جاہلیت کے افکار ان کی ضد ہیں۔ جب تم جاہلیت کے افکار کی طرف لوٹو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے جو تمہیں قیمتی دیا ہوا اثاثہ توحید کی شکل میں ہے وہ تم سے چھن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کو چھیننے والی زمانہ جاہلیت کی رسوم کئی طرح کی تھی، جن میں سے ایک رسم توہم پرستی بھی تھی۔ توہم پرستی کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید کی دشمن ہے۔ یہ شرک کے راستوں کو ہموار کرنے والا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ توہم پرستی کا سیدھا سیدھا مطلب اللہ کے علاوہ دوسروں کے خوف سے دل کو بھرنا ہے۔ جب بندہ توہم پرستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر قبریں کیا، مزارات کیا، مٹی اور پتھر کے ڈھیلے کیا، شجر کیا اور حجر کیا، ہر قسم کا خوف اللہ اس بندے کے دل کے اندر بٹھا دیتے۔ تو یہ توہم پرستی جاہلیت کا نظریہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توہم پرستی عرب کے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ کی حالت یہ تھی، بلکہ پورے عرب کی حالت یہ تھی کہ عرب کا ایک ایک گھرانہ صنم کدہ اور بت خانے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر گھروں کے اندر بت ہیں، اپنے اپنے بابے اور بزرگ بنا رکھے ہیں، انہی سے امیدیں ہیں، انہی سے خوف ہے، ان کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ نظریہ کیا ہے؟ کوتاہی ہوئی تباہی کر دیں گے، ان کے حق کے اندر کوئی حق تلفی کر دی کاموں کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ توہم پرستی عرب کے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی، حتیٰ کہ جن معبودان باطلہ کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں عقل پر مبنی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ معاشرے کے سب سے بہترین فرد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس معاشرے کے اندر صادق اور امین مانے جاتے تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، انہوں نے جب یہ دعوت پیش کی کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ کردار دیکھتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہیں، پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کو ہمارے بابوں کی، ہمارے معبودان باطلہ کی پکڑ آ گئی، اور بعض بندے ہمدردی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے بھی آئے کہ آپ کسی پکڑ میں آ گئے ہیں، آپ کو دم کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی زمام بن ثعلبہ
یہ بنو سعد بن بکر کا نمائندہ بن کے اللہ کے رسول کے پاس آیا. لمبی حدیث ہے. اس نے آ کر سوالات کیے, قسمیں دے دے کر سوالات کیے. اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیے. واپس گیا مسلمان ہو کر, اور جا کے کیا کہتا ہے, بیست اللات والعزیٰ, کہ بھئی یہ لات منات عزیٰ یہ ہماری دیوی ہماری دیوتا یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بڑے برے ہیں. قوم نے اتنا سنا, خوف سے کانپنے لگ گئے. کہا زمام کیا ہو گیا ہے, ایسی باتیں کر رہے ہو, یہ برے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ سے ڈر جا. اتقل جزام واتقل برس واتقل جنون, اور تجھے کیڑے پڑ جائیں گے, بیماریاں چل جائیں گی, برس کی بیماری لگ جائے گی, دیوانہ ہو جائے گا, مجنون ہو جائے گا. ان ہستیوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا. یہ عرب کے ہاتھ توہم پرستی کا عالم تھا کہ اپنے معبودان باطلہ ان کے بارے میں بات کرنے کو جرم خیال کرتے تھے. اس طرح کی کئی مثالیں. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کیا, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, آنکھوں کی بصارت چلی گئی. اب ایمان والوں کا کام صبر ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے آنکھیں دینے والا بھی اللہ ہے, لینے والا بھی اللہ ہے. لیکن جو توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں وہ ظاہری اور مادی اسباب کو دیکھتے ہیں, ان کے اوپر فیصلہ کرتے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے حالت یہ تھی کہ بدو دیہاتی جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کریں گے دنیاوی آفتیں ٹل جائیں گی, مال و متاع زیادہ ہوگا, فائدے زیادہ پہنچیں گے. کہتے ہیں کان الرجل یقدم المدینہ, کوئی بدو مدینہ آتا, اسلام قبول کرتا, اس کے بعد گھر کے اندر خیر و برکت آتی, اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا, اگر سواری گھوڑی وغیرہ بچہ جن دیتی تو کہتا ھذا دین صالح, محمد عربی کا یہ دین تو بڑا اچھا دین ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا, کوئی نقصان ہو جاتا, تو فوراً کہہ دیتا ھذا دین سوء, یہ تو بڑا برا دین ہے. یہ توہم پرستوں کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری اور مادی اسباب کے اوپر نظر رکھتے, دلائل کو نہیں دیکھتے. اسی طرح کی ایک اور صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئی. عرابی آیا, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا, اگلے دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بخار چڑھ گیا. اللہ کے رسول کو کہتا ہے میں نے تو بیعت توڑنی ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بخار چڑھ گیا بیعت کرتے ہی. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مرضی ہے. اسلام قبول کرنے سے ایسا نہیں ہوا. کہتا نہیں توڑنی ہے. 3 مرتبہ سمجھایا, نہیں مانا, بیعت توڑ دی, واپس چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما المدینۃ کالکیر, یہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے. جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے, ویسے ہی مدینہ بھی اپنی گندگی کو صاف کر کے گند کو باہر نکال پھینکتا ہے, خالص جوہر کو رکھ لیتا. توہم پرستی کی یہ حالت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے ہاں زنیرہ کی بصارت گئی, بدبخت کہنے لگے اسلام قبول کیا ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی. اسی طرح ایک اور صحابی غالباً طفیل بن عمر ہے, اپنی بیوی کو جا کے اسلام کی دعوت پیش کی. اب اسلام کی دعوت بڑی کھری ہے بھائی. اسلام کی دعوت میں میٹھا میٹھا نہیں ہے, صرف جنت کے تذکرے نہیں ہیں. اسلام کی دعوت میں ضرب لگتی ہے, چوٹ لگتی ہے. وہ کیا ہے؟ معبودان باطلہ کا رد ہوتا ہے. اسلام کی دعوت پیش کی طفیل نے کہ بھئی یہ بابے, یہ معبودان باطلہ, یہ لات, یہ منات, یہ عزیٰ, یہ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, کوئی بھی ہو, یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. بیوی فوراً اٹھی, کہا طفیل تجھے خوف نہیں آتا؟ جس بت کو ہم پوجتے ہیں ذو شریک کو, وہ ہماری ٹانگیں توڑ دے گا. تو اللہ کو سب سے برا بندہ وہ لگتا ہے جو اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کسی جاہلیت کے طریقے کا متلاشی. اور توہم پرستی یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے, جاہلیت کا نظریہ ہے.
جاہلیت کے افکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرب کے اندر کئی طرح کی توہم پرستیاں تھیں جن کا اسلام نے رد کیا اور اپنے ماننے والوں کو خبردار کیا کہ تم نے اس جال کے اندر نہیں پھنسنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج بالکل وہی جاہلیت والا منظر پیش ہو رہا ہے، اس کی طرف بعد میں آتے۔ عربوں کے ہاں کئی طرح کی توہم پرستیاں تھیں۔ مثال کے طور پر عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض چیزیں بعض ایام یہ منحوس ہوا کرتے، کچھ بندے منحوس ہوتے، کچھ جانور منحوس ہوتے۔ تو ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بیماری جو ہے یہ متعدی ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بذات خود ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ بیماری کے پاس اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکے۔ یہ عربوں کے ہاں عقیدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے کنی کی، استحصال کیا، فرمایا لا عدویٰ، اس معنی کے اعتبار سے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ عربوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا کہ سفر کا مہینہ جو ابھی ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اور سفر کو سفر کہتے اسی لیے تھے کہ یہ برکت سے خالی ہے، کسی کام کا آغاز نہیں کرتے تھے، منحوس جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استحصال کیا، فرمایا ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کے منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ جاہلیت کا نظریہ ہے، سفر کو منحوس جاننا۔ یہ بات یاد رکھیے، یاد کر لیجئے، آج اگر کوئی بندہ سفر کے مہینے کو منحوس جانتا ہے تو وہ لکھ لے، دماغ میں بٹھا لے کہ اللہ اس بندے سے سب سے زیادہ بغض رکھتے۔ سارے ایام اللہ کے۔ تو آج ہمارے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس جانا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر مشاہدہ کیجئے، شادی بیاہ اکا دکا ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کی ہوئی شادی کبھی توڑ نہیں چڑھے گی، شادیاں نہیں کرتے لوگ، کام کا آغاز نہیں کرتے کہ اس مہینے میں اگر کسی کام کا آغاز کیا جائے گا تو وہ کام برکت سے خالی ہوگا۔ اس مہینے کے اندر نو بیاہتا جوڑوں کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو اللہ نے کوئی خیر عطا کر دی اولاد کی صورت میں تو وہ اولاد برکت سے محروم ہوگی۔ اس مہینے کے اندر جتنے منہ اتنی باتیں، بلاؤں کے اترنے کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مصیبتیں اترتی ہیں۔ کسی نے 9 لاکھ کہا، کسی نے 9,20,000، کسی نے 9,24,000، اور پھر یہ بھی جملہ زبان عام ہے کہ یہ 13 تیزی کے ایام ہیں، اس کے جو پہلے 13 دن ہیں وہ تو بڑا ہی سخت ہے، اور ان کے اندر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، دانے بھون کے تقسیم کیے جاتے۔ اگر ایسا نہ کیا، سفر کا مہینہ اپنی نحوست توڑ دے گا، ہمارے نقصانات ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ یاد رکھے اللہ رب العزت اس بندے سے بغض رکھتے۔ کیوں؟ اس نے جاہلیت کے طریقے اور افکار کو اپنا رکھا ہے۔ عربوں کے ہاں ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب کوئی مقتول قتل ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح الو کی شکل میں آتی ہے، الو کی شکل میں آ کے بولتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے کہ میرا بدلہ لو، میری جگہ پہ خون کو بہاؤ۔ عربوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی، فرمایا ولا ہامہ، یہ الو والا نظریہ حقیقت سے خالی ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ آج ہمارے ہاں بھی صورتحال یہی ہے، کوئی بھی اخبار اٹھاؤ، اس کے کسی نہ کسی پیج کے اوپر آپ کو ملے گا الو کے ذریعے علاج کرنے کے ماہر،
فلاں فلاں بنگالی بابا روحانی معالج یہ الو کے ذریعے علاج کرتے، اور ہمارے ہاں یہ جملے بولے جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی ویرانہ دیکھا کہ یہاں تو الو بول گیا ہے۔ اور بھائی یہ توہم پرستی ہے، یہ جاہلیت کا نظریہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ پیدا کردہ معصوم پرندہ، اللہ کی یہ مخلوق منحوس ہے، اس کا بولنا منحوس ہے، تو وہ یاد رکھے اللہ رب العزت اس بندے سے بغض رکھتے، اس لیے کہ وہ جاہلیت کے طریقے کو اپنائے ہوئے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کی، امت کو بتایا کہ یہ شرک کے راستے، وسائل اور ذرائع ہیں، اور توہم پرستی کی بعض صورتیں کچھ تو ایسی ہیں جو شرک کے وسیلے بنتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بذات خود شرک ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توہم پرستی کی گندگی سے اپنے آپ کو نکالیے۔ عربوں کے ہاں کئی طرح کی توہم پرستیاں بالکل بعینہ ہی وہی ہمارے ہاں آئی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سرہانے کے اوپر لوہا رکھ دیا جاتا ہے، چھری رکھ دی جاتی ہے کہ یہ جنات سے، بری نظر سے اس کی حفاظت کرے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات، حبیبۃ حبیب اللہ، زوجۃ رسول اللہ، صحیح سند کے ساتھ امام بخاری علیہ الرحمہ نے الادب المفرد میں روایت نقل کی ہے۔ ایک بچہ دیکھتی ہیں، نو مولود بچہ ہے، سرہانے کے اوپر چھری رکھی ہے، پوچھا یہ کیوں؟ کہا اس کے رکھنے سے جنات تنگ نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ نے چھری پکڑی، اٹھا کے پھینکی، کہا تمہارے جنات تنگ کریں یا نہ کریں، اس عمل کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چھریاں اور لوہے رکھنے سے نو مولود سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ اس سے بغض رکھتے۔ کیوں؟ کہ وہ جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہے، جاہلیت کی توہم پرستی کو پسند کرتا ہے۔ کئی طرح کی توہم پرستیاں عربوں کے، معبودوں کے بارے میں بات کی، ٹانگیں توڑ دیں گے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہر سبز جھنڈی کو دیکھ کے گرتے جاتے ہیں۔ یہ سبز جھنڈی دیکھی نہیں، ساتھ ہی سر جھکا دیا، یہاں سے سلام کیے بغیر نکل گئے تو ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے۔ اور اسلام اس لیے نہیں آیا تھا، اسلام تمہیں دلیر بنانے کے لیے آیا ہے، اسلام ایک اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ چاہے تو ہوگا، نہیں چاہے تو نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں یہ نظریے اور عقیدے قبروں کے اوپر، درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر لگے ہوئے، جو درخت ہیں ان کی مسواک تک نہیں توڑتے کہ بابا جی ٹانگ توڑ دیں گے، بابا جی نقصان کر دیں گے، ولیوں کے درخت کی ٹہنی بھی نہیں ہلانی۔ یہ توہم پرستی ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی بندہ ان باتوں کو سچ سمجھتا ہے تو یہ وہ یاد رکھ لے، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، وہ جاہلیت کے طریقوں کا متلاشی، مختلف قسم کے نظریات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے ہاں توہم پرستی گھس چکی ہے۔ آنکھ پھٹ پھڑاتی ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں مصیبت آنے والی، اور چھینکیں آ جائیں تو کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ ساری توہم پرستیاں ہیں میرے بھائی، اسلام کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدوں کے بیڑوں کو بیڑا غرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو بالکل شرک ہیں یا شرک کے قریب پہنچا دیتی، جس طرح کہ آج کچھ درختوں کو متبرک جانا جاتا ہے، کچھ جالیوں کو، کچھ دروازوں کو متبرک جانا جاتا ہے۔ وہاں پہ مرادیں پوری کروانے کے لیے دھاگے، تالے، چھلے اور کڑے باندھ کے آتے ہیں، لوگ نام لکھ لکھ کے آتے ہیں۔ اور یہ مرض یہاں پر بھی نہیں، یہاں ہی نہیں، یہ اس گھر میں بھی جاری کر دی گئی جاہلوں کی وجہ سے، کہ جس گھر کے متعلق اللہ نے کہا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ مکہ میں جائیے، وہاں بھی آپ کو جہالا یہی کام کرتے نظر آئیں گے،
کہیں نام لکھ کے پرچیاں لٹکا رہے ہیں، اور آپ کو اتفاق ہو حرم مکی سے نکل کر شار ابراہیم خلیل اللہ کی طرف جانے کا، تو آگے کچھ لوگ دانہ بیچ رہے ہوتے ہیں، کبوتروں کے لیے دانہ لوگ خرید کے ڈالتے ہیں۔ وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان میں سے جوں کا دانہ تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ جوں کا دانہ مل گیا جس کو، اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، اس گھر کے اندر جا کے یہ کام۔ اور سنو، اگر وہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، میرے بھائیو، اگر وہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دوں کا دانہ، جو کا دانہ بذات خود اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، تو وہ بندہ پکا اور ٹھکا کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس جو کے دانے کے پاس اتنی طاقت ہے، ہاں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کا دانہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو پھر بھی وہ دودھ کا دھلا نہیں، وہ پھر بھی شرک اصغر کے اندر مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے ہاں بھی بعض درختوں کو متبرک مانا جاتا ہے، وہاں پہ چھلے ہیں، وہاں پہ دھاگے ہیں، نظریہ کیا ہے؟ کام بن جائیں گے۔ یہی صورت عربوں کے ہاں موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں، ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف گئے، حوازن کی طرف گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ راستے میں ایک درخت کے پاس سے آپ گزرے، یہ درخت بڑا متبرک مانا جاتا تھا، اس کا نام تھا ذات انوات۔ انوات نوت سے ہے، نوت کا معنی لٹکانا۔ مشرکین عرب تبرک کی نیت سے وہاں پر اپنے اسلحہ اور دیگر چیزیں لٹکایا کرتے تھے کہ جو چیز یہاں لٹکے گی وہ بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ ان نو مولود صحابہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیجئے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ جس طرح ان مشرکین کا ذات انوات ہے، ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کیجئے تاکہ ہم بھی برکت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ سنتے فرمایا، اللہ اکبر انہا السنن، کہ یہ تو پہلے لوگوں کے گندے طریقے ہیں، یہ تو ویسی بات ہے جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک معبود کے پاس سے، باطل معبود کے پاس سے ان کا گزر ہوا، وہاں پہ لوگوں نے مجاورت اختیار کی ہے، مجاور بن کے بیٹھے ہیں برکت کی نیت سے۔ تو قوم موسیٰ نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بابا اور معبود مقرر کر دو۔ تو موسیٰ نے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل ہو، یہ جہالت والی بات کر دی تم نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ، تم نے وہی بات کی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کی تھی۔ پھر آپ نے قسم اٹھا کے کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اللہ کی قسم ہے تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ اور آج امت اسی ڈگر پہ ہے، اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کے اوپر بالکل بے نہیں ویسے ہی چل رہی ہے جیسے وہ چلتے تھے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اربعون فی امتی من امور الجاہلیہ لا یترکوہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں لیکن میری امت کے اندر وہ موجود رہیں گی، میری امت کبھی ان کو نہیں چھوڑے گی۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی الفخر فی الاحساب، حسب کے اوپر فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، میری فلاں برادری۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب کے اوپر طعن کرنا کہ تو فلاں کا ہے، فلاں برادری سے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چیزیں میری امت میں رہیں گی
3 ہو گئیں، چوتھی بعد میں بیان کرتا ہوں۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کیا جائے گا۔ آج بھی ستاروں کی چال کے ماہر آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائیں گے۔ آپ کی قسمت کے حال اور ستاروں کا ملاپ دیکھ کے بتائیں گے کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جاہلیت ہے۔ اور حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، رات بارش ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ، آج رات جو بارش ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں اس بارش کی وجہ سے میرے کچھ بندے مومن بن گئے ہیں اور کچھ بندے کافر بن گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس بارش کی وجہ سے یہ عقیدہ اور نظریہ بنایا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے اتری ہے، وہ تو اللہ پر ایمان لے اور ستاروں کا انکار کر گئے۔ لیکن جنہوں نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ فلاں ستارے کے فلاں جگہ سے چل کے فلاں جگہ پہنچنے سے یہ بارش اتری ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ لوگ ستاروں پہ ایمان لے آئے ہیں اور میرا انکار کر گئے۔ والاستسقاء بالنجوم، یہ بیماری آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے، توہم پرستی ہے، جاہلیت کا نظریہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے تو یاد رکھ لے کہ اللہ اس سے بغض رکھتے، کیونکہ اللہ ہر اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو اسلام کے آنے کے بعد جاہلیت کا طریقہ اپنا ہے۔ چوتھی چیز والنیاحہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رونا پیٹنا، نوحہ کرنا، گرے بان چاک کرنا، رخسار کو پیٹنا، یہ ساری کی ساری صورتیں نوحہ کی یہ جاہلیت سے تعلق رکھتی۔ تو میرے بھائیو، توہم پرستی کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج یہ عام ہو چکی ہے، ہر گھر کے اندر، ہر زبان کے اوپر توہم پرستی پر مبنی جملے جاری ہیں۔ کوئی ایسا مل گیا کہ ناگواری طبیعت پہ چھا گئی، صبح صبح تو متھے لگ گیا بھائی، آج تو سارا دن منحوس گزرے گا، جاہلیت کا نظریہ ہے۔ صبح صبح کوئی ادھار لینے آ گیا تو آج سارا دن بے برکتی جائے گی، جاہلیت کا نظریہ ہے۔ اگر کوئی نظریات کا قائل ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، آج نحوست ہوگی، کام چھوڑ کے واپس پلٹ آتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، فرمان نبوی ہے من ردت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ بدشگونی اگر کسی بندے کو اس کے کام سے روک دے، کس طرح روک دے؟ گھر سے نکلا کام کے لیے، آگے کوئی ایسا بندہ دیکھا جو اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرا، واپس آ گیا کہ آج کام نہیں بنے گا۔ گھر سے نکلا، گاڑی کے آگے سے، اس کے آگے سے کالی بلی گزر گئی، واپس آ جاتا ہے یہ شگن لے کر کہ اس کا گزرنا منحوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کالی بلی یا اس طرح کی کوئی اور صورت اس کے کسی کام سے روک دے فقد اشرک، تو یہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر گیا ہے۔ تو بعض صورتیں شرک ہیں اور بعض صورتیں شرک کے وسائل ہیں۔ بچائیے اپنے آپ کو۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی صورتیں اس کی، یہ تعویذ، گنڈے، ٹونے، ٹوٹکے، ہاتھ کے اندر عقیق اور فیروزے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ نقصان سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، یہ نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے بچانے کی، نقصان پہنچانے کی، نفع دینے کی، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ وسیلے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، کسی صورت میں معافی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیق، فیروزے، چھلے، کڑے، منکے، دھاگے جو مختلف درگاہوں کی طرف منسوب ہے، مختلف مزاروں کی طرف، مختلف بزرگوں کی طرف منسوب ہے، یہ جو پہنے جاتے ہیں یہ جاہلیت کے طریقے، توہم پرستی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو پسند کرتا ہے تو یاد رکھ لے اللہ اس سے بغض رکھتے۔ اسی طرح توہم پرستی کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں، اور عقل پہ پردہ ایسا ہوتا ہے، جاتے ان کے پاس ہیں جو اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں،
سڑکوں پہ بیٹھے خاک چھان رہے ہوتے، ان کے پاس جاتے، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، عرافوں کے پاس، مستقبل کی خبر دینے والوں کے پاس جانا، ان سے احوال معلوم کروانا، ہاتھ دکھا کر یا اپنے ستارے بتا کر یا اپنے نام بتا کر اس کے ذائچے بنوانا، یہ ساری کی ساری توہم پرستی کی صورتیں، اور بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، من اتی عرافا فسألہ فصدقہ فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کاہن، کسی نجومی عراف کے پاس آیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا، کسی کی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا، آ کر اس سے سوال کر لیا، 40 دن تک اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول کریں گے۔ دوسری صحیح حدیث مسند احمد میں، ابن حبان میں، دیگر کئی کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، کسی عراف اور نجومی کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کے بعد ایک قدم آگے چلا جاتا ہے کہ بابا جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، تصدیق کر دیتا ہے، فصدقہ بما یقول، بابا جی آپ کے طوطے نے بالکل صحیح فال پکڑی ہے، آپ نے تو بالکل صحیح ذائچہ تیار کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، میرا چوری شدہ مال وہاں پر ہے جہاں پہ آپ نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فصدقہ بما یقول، یہ نجومی، کاہن اور عراف کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ساتھ ہی اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا ہے جو اللہ نے محمد پہ نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، یہ مشرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری صورتیں توہم پرستی کی، یہ کڑے، چھلے، دھاگے، منکے، نظر بس سے بچنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے جتنی صورتیں ہیں، سب کا تعلق امور جاہلیت سے، اور ہمارے ہاں ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا۔ اہل توحید تڑپ جایا کرو کسی کے ہاتھ میں اس طرح کی خرافات دیکھ کر، کسی کی زبان پہ شرکیہ جملے جاری سنتے دیکھ کر تڑپا کرو، دعوت پہنچایا کرو۔ 10 بندے اللہ کے رسول کے پاس آتے، 9 کی بیعت لی، ایک نے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یاروں نے پوچھا اللہ کے رسول 9 سے لے لی، ایک کو چھوڑ دیا، معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ جس کی بیعت میں نے نہیں لی، اس کے ہاتھ کے اندر تمیمہ تھا، تمیمہ کے اندر یہ تویز، ٹونے، ٹوٹکے، آج جتنی صورتیں ہیں ساری شامل ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں تمیمہ تھا، وہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ شفا کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے، بیماری سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں تمیمہ تھا، جس کے ہاتھ میں یہ توہم پرستی والی صورت نظر آئے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام بھی قبول نہیں کروں، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ میرے بھائیوں، عقائد کے اوپر پہرا دیجئے، اپنے بھی، دوستوں کے بھی، احباب کے بھی عقائد کی اصلاح کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، موت آئے اسی دین اسلام پہ آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔